ناظرین، برے خواب کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس حوالے سے ہم بیان کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ہم تعبیر کس سے لیں، اس کی تعبیر کے متعلق کس سے پوچھیں۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دن کو ہم سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہی رات کو خواب میں آتے ہیں، ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ اچھے خواب ہوتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، جناتی خواب ہوتے ہیں، ایسے خواب جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جو جادو جنات کی علامات بھی ہوتے ہیں۔ اب علماء نے اس کو تین حصوں میں بیان کیا ہے۔ بیان یہ کرتے ہیں کہ جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، وہ رات کے پہلے حصے میں آتے ہیں، اور جو جناتی خواب ہوتے ہیں وہ رات کے درمیانی حصے میں آتے ہیں، اور جو اچھے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رات کے آخری حصے میں، تیسرے حصے میں، یعنی تہجد کا ٹائم آتے ہیں۔ تو اگر خواب دیکھنے کے بعد آپ کا جسم پر بوجھ پڑ گیا ہے، آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے، یہ جناتی خواب ہے۔ اور خواب دیکھنے کے بعد اگر آپ خوش ہیں، اطمینانیت ہے، روحانیت ہے، سکون ہے، اطمینان قلب ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور خواب کی تعبیر ہر بندے کو بتانے بھی نہیں چاہیے، اور ہر بندے سے خواب کی تعبیر لینی بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے خوابوں کی تعبیر لیتے ہیں، بعض لوگ کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر خواب کی تعبیر آپ لے لیں گے اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو فون کرتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ جس کو خواب آیا وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، اذکار کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک خواب وہ دو لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن جو اچھا بندہ ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، دین کے ساتھ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ اس لیے جو برا خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر لینی بھی نہیں چاہیے، اس کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہتی اللہ کے نبی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا اپنا جو میرے گھر کی چھت ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں پہ ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی، میرا شوہر تجارت کی غرض سے فلاں ملک میں گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کو ظاہر کر دو، یہ شیطانی خواب، اور تیرا شوہر حیات ہے، سلامت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے پھر یہی خواب دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن اللہ کے نبی نہیں ملے۔ تو وہ چلتی چلتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تیرا شوہر کہاں پہ ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر تجارت کی غرض سے فلاں ملک میں گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس خواب کا مطلب بظاہر تو سیدھا سیدھا ہے کہ تیرا شوہر وفات پا گئی، وفات پا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا شوہر وفات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خواب کی تعبیر نہیں دینی چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اچھا خواب ہو اس کی تعبیر دینی چاہیے، اگر برا خواب ہو اس کی تعبیر نہیں دینی چاہیے، بلکہ خواب کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ اب خواب کو ظاہر کرنا اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ طریقہ پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ حدیث یاد ہے، نہ دعا یاد ہے۔ خواب ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے برا خواب دیکھا ہے، جب بھی اٹھے ہیں، اب رات کو آپ نے برا خواب دیکھا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کروٹ بدل لیں، اور جو دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس دعا کو پڑھیں۔ اور اسی طرح جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے ہیں، تو آپ اس خواب کو ظاہر کریں، اس خواب کو ذہن میں رکھ کے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ دھتکاریں، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا۔ جب آپ نے یہ خواب ظاہر کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں جب ہم خواب کو ظاہر کر دیتے اس کے بعد بڑے سے بڑا نقصان دہ بھی اگر کوئی خواب ہوتا تو ہم اس کو ہلکا لیتے۔ تو اس لیے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا خواب جو ہے اس کا اثر انسان کی زندگی میں
40 سال تک رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سال تک انسان کی زندگی میں اس کا اثر رہتا ہے۔ تو جب آپ خواب کو ظاہر کر دیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ سانپ نے کاٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جادو کے اثرات شروع ہو چکے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ نے اس خواب کو ظاہر کر دیا، اللہ کے فضل سے وہ جو شیطانی خواب ہے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر چھپکلی کو دیکھنا یہ بیماری کے جادو کی علامت ہوتی ہے، عموماً کینسر کے لیے بھی جادو کروایا جاتا ہے۔ جب آپ خواب کو ظاہر کر دیں گے تو اللہ کے فضل سے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے برے خواب جو ہوتے ہیں، یہ شیطانی خواب، یہ جنات کی طرف سے آتے ہیں، یہ جادو جنات کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے خواب دیکھیں تو ایسے خوابوں کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔